آج ہم سفر کرنے والے ہیں 1300 سال سے بھی زیادہ پرانے وقت میں۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی، ایک سلطنت کی، اور ایک ایسے ٹکراؤ کی جس نے جنوبی ایشیا کی تاریخ کو ایک نیا موڑ دے دیا، ہمیشہ کے لیے۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر کیسے صرف ایک بحری قزاقی کا حملہ 100 سال پرانی مضبوط سلطنت کے زوال کا باعث بن سکتا ہے۔ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ملیے راجہ داہر سے۔ یہ برہمن چچ خاندان کے آخری ہندو مہاراجا تھے جو 8ویں صدی کی شروع میں سندھ پر حکومت کر رہے تھے۔ اب ذرا تصور کریں، داہر کی سلطنت کی جغرافیائی حیثیت بہت نازک تھی۔ ایک طرف برصغیر کی طاقتور ریاستیں، دوسری طرف تیزی سے پھیلتی اموی خلافت، اور ان دونوں کے بالکل بیچ میں تھا سندھ۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں تہذیبوں کا ٹکراؤ ہونا تقریباً یقینی تھا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ حالات یہاں تک کیسے پہنچے، ذرا اس خاندان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ چاچ خاندان کی بنیاد داہر کے والد نے 631 عیسوی میں رکھی تھی۔ داہر خود 695 میں تخت پر بیٹھا، یعنی اسے تقریباً ایک صدی پرانی حکومت ورثے میں ملی تھی۔ مگر جیسا کہ ہم دیکھیں گے 711 عیسوی میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تو ہوا کیا؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ دراصل ایک ہی واقعے نے، جس کا ذکر تاریخی کتاب چچ نامہ میں ملتا ہے، ایک بڑی جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ سوراندیپ یعنی آج کے سری لنکا کے بادشاہ نے امی خلیفہ کے لیے کچھ تحفے بھیجے، لیکن سندھ کے ساحل کے قریب بیری قزاقوں نے اس بیڑے کو لوٹ لیا۔ جب خلیفہ نے داہر سے کہا کہ ان قزاقوں کو پکڑے اور سامان واپس دلوائے، تو داہر نے جواب دیا کہ یہ قزاق اس کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ بس یہی جواب ایک بڑے سفارتی بحران اور آنے والی جنگ کا سبب بن گیا۔ امویوں کے لیے یہ جواب ایک طرح سے جنگ کا اعلان ہی تھا، لیکن سندھ کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شروع میں تو یہی لگا کہ راجہ داہر کی سلطنت ایک بہت مضبوط حریف ہے۔ اور یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے، شروع میں سندھ نے اپنا دفاع بڑی کامیابی سے کیا۔ داہر کے بیٹے جیسیاں کی قیادت میں سندھی فوج نے دیبل کے مقام پر 2 بڑی جنگیں جیتیں اور 2 اموی کمانڈروں کو ہلاک بھی کر دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ داہر کی سلطنت کمزور نہیں تھی اور اس نے خلافت کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا تھا۔ ان ابتدائی شکستوں کے بعد امویوں نے اپنے حکمت عملی بدلی۔ انہوں نے ایک نوجوان اور ذہین کمانڈر محمد بن قاسم کو بھیجا، جس کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا۔ جنگ کا پانسا تب پلٹا جب محمد بن قاسم نے سندھ کی اندرونی تقسیم کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے مقامی قبیلوں کو اور کچھ بدھ مت گورنروں کو جو داہر کی حکومت سے خوش نہیں تھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ دوسری طرف راجہ داہر اپنے امیروں کی وفاداری پر بھروسہ کر رہے تھے اور کھلے میدان میں جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ بن قاسم کی یہی حکمت عملی اسے ایک فیصلہ کن برتری دے گئی۔ اب جب مغربی سندھ پر قبضہ ہو گیا اور مقامی اتحادی بھی مل گئے، تو بن قاسم کی فوجیں دریائے سندھ پار کرنے کو تیار تھیں، داہر سے آخری مقابلے کے لیے۔ یہ جنگ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اور اب آتا ہے کہانی کا وہ موڑ، وہ کلائمیکس، جب راجہ داہر کو زبردست مشکلات کے بیچ ایک ذاتی فیصلہ کرنا تھا۔ ایسے نازک وقت میں داہر کے وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ہندوستان چلا جائے یا کم از کم اپنے خاندان کو تو کسی محفوظ جگہ بھیج دے، لیکن داہر نے صاف انکار کر دیا، اور اس کا جواب اس کے کردار کی پوری کہانی سناتا ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے خاندان کو حفاظت کے لیے کیسے بھیج دوں جبکہ میرے سرداروں اور امیروں کے خاندان یہیں موجود ہیں؟ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ کھڑے رہنے کو ذاتی حفاظت پر ترجیح دی۔ چچ نامہ کے مطابق اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے کہا، میں کھلے میدان میں عربوں کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں عزت سے مارا گیا تو یہ واقعہ عرب اور ہندوستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ سندھ کے راجہ داہر نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ الفاظ اس کے عزم کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ سن 712 عیسوی میں دریائے سندھ کے کنارے آروڑ کے مقام پر ہوئی فیصلہ کن جنگ، اور اسی جنگ میں راجہ داہر لڑتے ہوئے مارا گیا۔ لیکن داہر کی موت صرف ایک بادشاہ کی موت نہیں تھی، یہ سندھ کے لیے ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ نتیجہ فوری اور حتمی تھا۔ داہر کی موت کے ساتھ ہی چچ خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کی سلطنت کو ختم کر کے سندھ کو اموی خلافت کا حصہ بنا لیا گیا، اور اس ایک واقعے نے اس خطے کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے کہ راجہ داہر کون تھا؟ کیا وہ اپنے وطن کا دفاع کرنے والا ایک المیہ ہیرو تھا، یا پھر
تاریخ کی ایک ایسی لہر کے خلاف کھڑا آخری قلعہ جسے روکنا ناممکن تھا۔ اس کی میراث پر بحث آج بھی تاریخ دانوں کے درمیان جاری ہے۔